الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری سنت، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تعبیر کائنات کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اس کائنات کی تعمیر کرے. اس لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ اس کائنات کی تخریب ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایسی قوت عطا کی تھی جن قوتوں کی وجہ سے تعمیر کائنات ہو سکتی تھی. اگرچہ ملائکہ نے اعتراض کیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو ملائکہ نے اعتراض کیا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ زمین میں ایک ایسی شخصیت کو اپنا نائب بناتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا، زمین میں خون ریزی کرے گا. تو انہوں نے اس لیے یہ اعتراض کیا تھا کہ اس انسان کے اندر ایسی قوتیں تھیں کہ جن قوتوں کی وجہ سے تخریب کائنات ہوتی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، انی عالم ما لا تعلمون، میں جو چیز جانتا ہوں تم نہیں جانتے. گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ جو قوت اس انسان کے اندر میں نے رکھی ہیں، یہی قوتیں ہی تو تعمیر کائنات کا باعث اور ذریعہ ہوں گی. جس شخصیت کے اندر یہ قوتیں نہیں ہیں وہ تعمیر کائنات نہیں کر سکتی. تمہارے اندر چونکہ یہ صلاحیتیں اور قوتیں نہیں ہیں، تم عابد تو بڑے اچھے ہو، عبادت تو بڑی اچھی کرتے ہو، لیکن تم میرے خلیفہ اچھے نہیں بن سکتے ہو، تم میری نیابت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اس لیے کہ میری نیابت کا حق تو یہ ہے کہ تعمیر کائنات ہو، اس کائنات کو آباد کیا جائے. اس لیے کہ میں رب العالمین ہوں، سارے جہانوں کا رب ہوں، کسی ایک عالم کا رب نہیں ہوں، تمام عالم کا رب ہوں. کوئی بھی عالم ہو، کسی بھی نوعیت کا کوئی عالم ہو، ہر عالم کا میں رب ہوں. میں صرف رب العابدین نہیں ہوں کہ عبادت کرنے والوں ہی کا رب ہوں، رب الصالحین نہیں ہوں کہ صرف صالح اور نیک بندوں کا رب ہوں. میں تو رب العالمین ہوں، سارے جہانوں کا رب ہوں. وہ جہان بھلے وہ عالم انسان ہو، عالم حیوانات ہو، عالم نباتات ہو، عالم جمادات ہو، دنیا کا کوئی بھی عالم، عالم اسلام ہو یا عالم کفر ہو، سارے کے سارے عالموں کا میں رب ہوں. مجھے سارے کے سارے عالموں کو آباد کرنا ہے، بسانا ہے.
تو انسان میں نے ایسی قوت رکھی ہے کہ جو ان قوتوں کی وجہ سے اس کائنات کو آباد کر سکتا ہے. تمہارے اندر وہ صلاحیت اور قوتیں نہیں ہیں. تم عابد تو اچھے ہو، عبادت بہت اچھی کرتے ہو. یہی وجہ ہے کہ ملائکہ نے یہ بھی کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. گویا کہ ہمارا سانس سانس آپ کی عبادت ہے. ہم اس قدر اچھی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، اتنے مطیع اور فرما بردار ہیں، لہذا گویا کہ ہم خلافت اور نیابت کے مستحق ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کے تردید کر دی کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر انسان کی نیابت تعمیر کائنات میں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو اپنا نائب بنا تھا وہ تعمیر کائنات میں اس کی نیابت تھی کہ یہ اچھی عدل و علم کے ساتھ یہ تعمیر کائنات کرے گا. اور یاد رکھے کہ انسان کی نیابت اور خلافت یہ تعمیر کائنات میں ہے، عبادت میں نہیں ہے. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب عبادت میں نہیں ہے، وہ خلافت میں ہے، وہ تعمیر کائنات میں ہے. اس لیے کہ اگر یہ نائب اپنی اصل کا نائب عبادت میں نائب ہوتا تو پھر عبادت کا عنصر اللہ تبارک و تعالیٰ میں بھی پایا جاتا. اس لیے کہ نائب وہی کرتا ہے جو اصل کرتا ہے. نائب اگر عبادت کرتا تو پھر اللہ بھی عابد ہونا چاہیے تھا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عبادت نہیں کرتا. اللہ تو عابد نہیں، اللہ تو معبود ہے. تو ہماری نیابت یہ عبادت میں نہیں ہے، ہاں ہماری نیابت خلافت میں ہے، ہماری نیابت تعمیر کائنات میں ہے. ہم اللہ تبارک و تعالی کے خلیفہ بن کر اس کائنات کے اندر جب عدل و انصاف پھیلاتے ہیں، ظلم کا ہاتھ روکتے ہیں، مظلوم کی دادرسی کرتے ہیں، اب ہم اللہ تبارک و تعالی کی نیابت کا حق ادا کر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر عبادت میں اللہ تبارک و تعالی کی نیابت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی خود بھی عابد ہوتا، خود بھی عبادت کرتا ہوتا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی تو عبادت نہیں کرتا. تو نیابت عبادت میں نہیں ہے، نیابت خلافت اور تعمیر کائنات میں. اب یہ سوال کہ بندے پر عبادت کو حکم کیوں لاگو کیا؟ کہ جب خلیفہ ہی بنانا تھا، نیابت ہی کا کام لینا تھا، تعمیر کائنات ہی کا کام لینا تھا، تو اس انسان پر عبادت کو حکم کیوں لازم کر؟ کہیں نماز کا حکم دے دیا، کہیں روزے کا حکم دے دیا، کہیں زکوٰۃ کا حکم دے دیا، کہیں حج کا حکم دے دیا، کہیں قربانیوں کا حکم دے دیا. تو بے شمار عبادت کے ایسے نظریات ہیں کہ جو اس انسان پر لازم کر دیے. کہیں جسمانی عبادتیں ہیں، کہیں روحانی عبادتیں ہیں، کہیں بدنی عبادتیں ہیں، کہیں مالی عبادتیں ہیں. تو یہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر فرض کیوں؟ ایک سوال پیدا ہوتا. ظاہر ہے کہ ملائکہ تو عبادت کرتے تھے، عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج نہیں تھا، اور ملائکہ سے اچھی عبادت تو انسان کر بھی نہیں سکتا. ملائکہ کا تو سانس سانس اللہ کی عبادت ہے. ان کا قیام، ان کا رکوع، ان کا سجدہ، ان کی تسبیحات، ان کی ذکر و اذکار، اس کا تو کوئی عالم ہی نہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی عبادت کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ انسان پر عبادت کو کیوں لازم کر دیا کہ جب تعمیر کائنات اور نیابت کی مقصود تھی تو عبادت کی کیا ضرورت؟ اس نقطے پر میں نے جو غور کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علم عظیم عطا فرمایا، تو اس بات کو منکشف کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس وجہ سے انسان پر عبادت کو لازم کیا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت نہیں، عبادت کے لیے ملائکہ بہت کافی تھے. پھر اس کی تخلیق کا مقصد تو خلافت ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے. اور جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی ہے، اس آیت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کا بیان کر رہے ہیں، کہ لیعبدون کے نون کے نیچے زیر ہے، یہاں متکلم ہے. اس کا مطلب کہ میں نے انسانوں جنوں کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی ہے، مطلب کسی اور کی عبادت کے لیے ان کی تخلیق نہیں ہے، میری عبادت کے لیے ان کی تخلیق ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کو بیان کر رہے ہیں
کہ انسان توحید کے راستے پر قائم رہے، عبادت کرے تو میری عبادت کرے، کسی غیر کی عبادت نہ کرے، لات کی عبادت نہ کرے، منات کی عبادت نہ کرے، عزا کی عبادت نہ کرے، بتوں کی عبادت نہ کرے، درختوں کی عبادت نہ کرے، آگ کی پوجا پاٹ نہ کرے، آسمان کے چاند سورج ستاروں کے سامنے نہ جھکے، اگر عبادت کرے تو صرف میری عبادت کرے گا، توحید کا مقام توحید اس کو حاصل ہوگا، لیکن اس کی مقصد تخلیق کیا ہے؟ وہ یہ کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میری نیابت میں اس کائنات کی تعمیر کرے۔ عبادت کیوں لازم کی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے عناصر اربع سے کی، آگ پانی ہوا مٹی سے انسان کو بنایا ہے، اور یہ پوری کی پوری اس مادی کائنات کی تخلیق آگ پانی ہوا مٹی سے کی گئی، اور آگ پانی ہوا مٹی میں ہر عنصر کی ایک خصلت ہے، ایک اس کی ظاہری خصلت ہے، ایک اس کی معنوی خصلت ہے۔ ظاہری خصلت سب جانتے ہیں کہ اس کے ظاہری اوصاف کیا ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک معنوی خصلت ہے، اس کے اندر ایک معنوی ایک کوالٹی پائی جاتی ہے، اچھی یا بری، وہ آگ پانی ہوا مٹی کے اندر موجود ہے۔ جب انسان کی تخلیق آگ پانی یا ہوا مٹی سے ہے تو پھر وہ غلبہ جب کسی عنصر کا انسان کی طبیعت پر ہوتا ہے تو اس عنصر کی جو بھی بری خصلت ہے اس انسان پر ظاہر ہوتی ہے۔ مثلا آگ ہے، آگ کے اندر مانوی ایک بری خصلت پائی جاتی ہے تکبر کی، اس کے اندر کبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آگ کو اگر زمین پر چھوڑے تو بلندی کی طرف دوڑتی ہے۔ چنانچہ ابلیس نے بھی یہی کہا تھا کہ انا خیر منہ، میں اس آدم کے پترے سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف کیا تھا کہ میرا عنصر جو آگ ہے، اور آگ کے اندر نسبت سعودی پائی جاتی ہے، نسبت بلندی پائی جاتی ہے، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا تھا، مٹی میں نسبت تسفلی پائی جاتی ہے، پستی کی طرف جانے کا عنصر پایا جاتا ہے۔ تو وہ شخصیت کہ جو بلندی کے عنصر سے پیدا ہو وہ پستی والے عنصر کے سامنے سجدہ کرے تو یہ اصول عقل کے خلاف ہے، میں سجدہ نہیں کروں۔ پاؤس نے یہ بات کی تو معلوم ہوا کہ آگ کے اندر تعلی پائی جاتی ہے، کبر پایا جاتا ہے۔ تو جب آگ کا غلبہ انسان کی طبیعت پر ہوتا تو اس کے اندر کبر ظاہر ہوتا ہے، تکبر ظاہر ہوتا ہے، اور جب تکبر کا غلبہ ہوگا تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو توڑے گا، یہ لوگوں کے حقوق کو چھینے گا، یہ اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے دستور حیات کو پامال کرے گا، یہ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے یا دوسروں کے حق کو چھیننے کے لیے لوگوں کی گردن کاٹے گا، خون ریزی کرے گا، جس کا حوالہ ملائکہ نے دیا تھا کہ تاجر فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا۔ تو جب تکبر پیدا ہوتا ہے اور غلبہ آگ اس کے اندر ہوتا ہے تو پھر یہ تہتے کرے گا لوگوں کو، ان کو خون پائے گا، یہ بری خصلت ظاہر ہوگی۔ اور پانی کی مانوی بری خصلت یہ کہ اس کے اندر ہرس پائی جاتی ہے، جب پانی کو اگر چھوڑے تو آگے سے آگے بڑھتا ہے، آگے سے آگے بڑھتا ہے، وہ کسی مقام پہ ٹھہرتا نہیں، اس کو جگہ ملتی جائے وہ کھسکتا جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی ہرس ہے پانی کے اندر، لالچ ہے ایک طرح کا پانی کے اندر۔ تو جب پانی کا غلبہ انسان کی طبیعت پر ہوتا تو انسان کے اندر ہرس اور لالچ ظاہر ہوتا ہے، انسان لالچی ہو جاتا ہے، حریص ہوتا ہے، ہر چیز کی طرف بڑھتا ہے، ہر چیز حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور ہوا کا عنصر جب اس پر غالب ہوتا ہے تو اس کے اندر طلب شہرت اور ریا پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ ہوا کا عنصر جب چھوڑا جائے تو ہوا ہر جگہ پہنچنا چاہتی ہے، آپ کمرے بند کر لیں پھر بھی ہوا موجود ہے۔ پانی تو ہو سکتا ہے کہ آپ بند باندھ دیں پانی نہ آئے، لیکن ہوا ہر جگہ موجود، آپ نہ چاہے بھی تو کمرے میں ہوا آ جاتی ہے۔ تو ہوا کے اندر یہ مادہ ہے کہ وہ ہر جگہ پھیل جانا چاہتی ہے۔ تو انسان پر جب ہوا کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان کے اندر جو طلب شہرت اور ریا پیدا ہوتی ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ ہر جگہ میرا نام پھیل جائے، ہر جگہ میرا ہی ذکر ہو، اور ہر جگہ میری نیکیوں کا تذکرہ ہو جائے۔ اس کے اندر ریا کا عنصر غالب آ جاتا ہے۔ اور جب اس کے اندر مٹی کا عنصر غالب آتا ہے تو مٹی کے اندر بری خصلت ہے بخل کی، کہ مٹی کے اندر بخل پایا جاتا ہے۔ چاہے زمین کے اندر آپ کوئی چیز رکھتے ہیں تو مٹی اس کو لے کے رکھے گی تو پڑی رہے گی، وہ آگے کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے، اس کے اندر ایک قسم کا بخل پایا جاتا ہے، جمود پایا جاتا ہے۔ تو جب مٹی کا غلبہ انسان کی طبیعت پہ ہوتا ہے تو انسان میں بخل ظاہر ہوتا ہے، وہ بخیل ہو جاتا ہے، وہ کسی دی ہوئی چیز کو آگے نہیں دیتا،
بھلے کسی کے یا اپنی ہر چیز کو اپنی بغل میں سمیٹتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اس کی مانوی بری خصلتیں تھی اس عناصر اربع کی، اس کا غلبے کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر عبادت لازم کر دی. چنانچہ آگ کی وجہ سے جو کبر اس پر غالب ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ خون ریزی کرتا، لوگوں کے حق چھینتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دے دیا. اور نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا تذلل رکھا ہے، ایسا تعبد رکھا ہے، ایسی ذلت اختیار کرنی رکھی ہے کہ انسان سجدے میں جب گرتا ہے اس کا ماتھا اور اس کے پاؤں برابر ہو جاتے ہیں. جو اس کا بلند ماتھا تھا سجدے میں جا کر اس کے پاؤں کے برابر ہو جاتا. جس پاؤں کو دیکھنا وہ گوارا نہیں کرتا، گردن اکڑا کے چلنا پسند کرتا تھا. قرآن کریم نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے انسان زمین پہ اکڑ کے نہ چل، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ گردن اونچی بلند کر کے آسمانوں تک بلند ہو سکتا ہے. تو وہ کبھی اپنے سر کو نیچے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا. لیکن نماز کی عبادت کی حیت اللہ نے ایسی بنا دی کہ جب سجدے میں گرتا ہے اس کا ماتھا اور پاؤں دونوں برابر ہو جاتے ہیں. ایسی جب وہ ذلت اختیار کرتا ہے، ایسا تذلل اختیار کرتا ہے، تو نماز کا تذلل اور آگ کا تکبر جب آپس میں ٹکراتے ہیں ایک تیسری قوت پیدا ہوتی ہے جس کو تواضع کہتے ہیں. انسان میں تواضع پیدا ہو جاتا ہے. اور اللہ کو تواضع ہی مطلوب ہے کہ انسان کے اندر تواضع ہو. اللہ کو نہ تو تکبر گوارا کہ انسان جو گردن اکڑا کے رہے تکبر کا شکار، نہ اللہ کو ایسا تذلل گوارا ہے کہ ہر وقت وہ مٹی بنا رہے، ذلت والی زندگی میں رہے. اللہ کو مومن کے لیے یہ بھی گوارا ہے. ذلت کی زندگی اختیار کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے. ہاں جب یہ تذلل اور یہ تکبر ٹکراتے ہیں تو ایک تیسری طاقت پیدا ہوتی ہے جس کو تواضع کہتے ہیں. اور تواضع کا مطلب یہ کہ وقار اور خودداری کی زندگی گزارتا ہے، اور وقار اور خودداری کی تواضع ہی مطلوب ہے. تو اس میں تواضع پیدا ہو جاتا ہے، تو تعدیل ہو جاتی ہے اس کے تکبر کی، توازن پیدا ہو جاتا ہے. اور جب پانی کی وجہ سے ہرس اس پر غالب ہوتی ہے، ہرس کے اندر وہ ہر چیز سمیٹ لینا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حج کی عبادت لازم کر دی. حج کی وجہ سے اس کے اندر زہد پیدا ہوتا ہے، یہ زاہد فی دنیا ہو جاتا ہے. زہد کا عالم یہ ہوتا ہے کہ یہ دو انسری چادریں لپیٹ کر ایک دو پٹی کی چپل پہن کے لبیک اللہم لبیک کہتا اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیتا. جس گھر بار کی فضاؤں کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا، یہ گھر چھوڑ دیتا ہے، بار چھوڑ دیتا ہے، بیوی بچوں کی پرواہ کیے بغیر، اپنی پوشاک امامے اور تاجوں کی پرواہ کیے بغیر ایسا زاہد فی دنیا ہو جاتا ہے، ایسا زہد اختیار کرتا ہے کہ دو چادروں میں لپٹا ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف لبیک کہتے ہوئے دوڑتا. اس میں زہد. تو حج کی عبادت ایسی دے دی جہاں زہد ہی زہد، بے رغبتی بے رغبتی، نہ خوشبو سے مطلب، نہ کنگھیوں سے مطلب، نہ بال سنوارنے سے مطلب، نہ خوشبودار صابن استعمال کرنے سے مطلب، نہ خوشبودار کھانے کھانے سے مطلب کہ ایسا کھانا بھی نہ کھانا کہ جس سے منہ میں خوشبو ہو جائے، ایسا لیمن سوڈا بھی نہیں پینا جس سے لیمن سوڈے کی خوشبو پیدا ہو جائے، جنایت ہو جائے گی. یہ ایسا زاہد ہو جاتا ہے. تو حج کی وجہ سے اس پہ زہد ظاہر ہوتا ہے. تو حج کا زہد اور پانی کا ہرس اور زہد جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک تیسری طاقت پیدا ہوتی ہے کہ جس کو قناعت کہتے ہیں. اس انسان میں قناعت کی خوبی پیدا ہو جاتی ہے. ہرس اور زہد آپس میں ٹکرائے تو قناعت پیدا ہوتی ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ دو متخالف قوتیں جب ٹکراتی ہیں تو تیسری قوت پیدا ہوتی ہے. جیسے ایک سائنسی اصول میں آپ دیکھیں، ایک طرف پانی اور ایک طرف آگ ہے، درمیان میں لوہے کی دیوار ہے. آگ پانی کو بجھانا چاہتی ہے، پانی لوہے کو جو آگ کو بجھانا چاہتا ہے. دونوں جب ایک دوسرے پر ٹکراتی ہیں، درمیان میں لوہے کی دیوار ہے، اس سے ایک بھاپ پیدا ہوتی ہے، سٹیم بنتی ہے. اس سٹیم کے ذریعے سے آپ کا ہوائی جہاز اڑتا ہے، آپ کی کار چلتی ہے، آپ کا موٹر سائیکل چلتا ہے. یہ دنیا کا سارا سائنسی نظام اس سٹیم کے ذریعے سے چل رہا ہے. تو گویا کہ جو دو متخالف قوتیں جب آپس میں ٹکراتی ہے تو ایک تیسری قوت پیدا ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے جب پانی کا ہرس اور حج کا زہد ہرس آپس میں جب ٹکراتے ہیں تو ایک تیسری قوت پیدا ہوتی ہے جس کو قناعت کہتے ہیں. اور یہ مومن کی شان ہے کہ اس کے اندر قناعت. اور قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر دیا اس پر راضی برتا، مزید کی تمنا نہیں کرتا، جو ہے اس پر راضی ہے، اور اگر دے دیتا اس پر راضی ہو جاتا ہے. ہرس نہیں کرتا، نہ اس کی نگاہ ہرس کرتی ہے، نہ دل کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے. اس سے تو حدیث میں آتا ہے کہ دل کے سوال سے بھی بچو،
زبان کا سوال تو دور کی بات ہے، دل کے سوال سے بھی ہوتے ہیں، جس کو اشراف کہتے ہیں. دل میں بھی یہ مانگ پیدا نہ ہو کہ یار یہ چیز مجھے مل جائے، یار یہ چیز مجھے دے دے، یار یہ مجھے مل جائے. یہ دل میں خیال بھی نہ ہو. یہ مومن کی شان ہے، اس لیے کہ مومن متفکر ہوتا ہے، وہ اپنے رب کو دیکھتا ہے. اشراف بھی نہ ہو تو قناعت جب پیدا ہو جاتی تو انسان کی نگاہ سارے عالم جھٹ جاتی. ظاہر ہے کہ حج کے بعد اس کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا شاید سوٹ بوٹ کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، یہ جبے کبے اور پوشاکوں کے بغیر شاید زندگی نہیں گزر سکتی، میں شاید یہ نرم گدوں اور ایئر کنڈیشن کے بغیر میں شاید سو ہی نہ سکوں. لیکن حج میں نظارہ دیکھ کے آتا ہے میاں 2 پٹی کی چپل اور ایک چادر کے ساتھ زندگی گزرتی ہے اور اچھی گزرتی ہے. وہاں جو لطف آتا ہے لبیک اللہم لبیک کہنے کا، یہاں نرم گدوں میں وہ لطف نہیں آتا. اس کی ایسی ٹریننگ ہو جاتی ہے کہ بس وہ اس کی دنیا پھر اپنے وطن میں آ کر یہ دنیا کے ساز و سامان استعمال کرتا ہے، شاہی زندگی گزارتا ہے، لیکن دل سے ان کی حیثیت نکل جاتی ہے. اگر نہیں بھی ہوگا تو کیا بات ہے، اس نے کہ مکہ کے اندر جا کے مدینہ میں چکر کاٹ کے دیکھ لیا کہ 2 چادروں میں زندگی گزرتی تو قناعت پیدا ہو جاتی. اور یہی شان ہے مومن. زہد پر مجھے یاد آیا میرے والد نسبتی شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی قدس سرہ نے اپنے ایک بیان میں ارشاد فرمایا کہ زہد کسے کہتے ہیں. اس پر ایک واقعہ نقل فرمایا کہ با یزید بستامی وہ خود یہ واقعہ سناتے ہیں کہ مجھے ایک بلخ کا نوجوان ملا اور کہنے لگے کہ زندگی میں کبھی میں لاجواب نہیں ہوا، اس بلخ کے نوجوان کی بات سن کر میں لاجواب ہوں. اس بلخ کے نوجوان نے مجھے کہا با یزید بستامی ولایت و معرفت میں بہت بلند مقام ہو. اس نوجوان نے مجھے کہا چچا جان زہد کسے کہتے ہیں، زہد کسے کہتے ہیں. اور یہ واقعہ جب بھی میں یاد کرتا ہوں بس کیفیت ہو جاتی، وجل آ جاتا، جھومنے کو جی چاہتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات. زہد کسے کہتے ہیں تو بھائی یزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بیٹا زہد اسے کہتے ہیں کہ اگر عطا کر دے اللہ تو شکر کرے اور نہ ملے تو صبر کرے. مل جائے تو شکر کرے، نہ ملے تو صبر کرے. اس کو زہد کہتے ہیں. ظاہر کو زہد بہت بلند مقام میں ملا. تو کہا کہ اس نوجوان نے عجیب بات کہی. نوجوان نے کہا چچا جان یہ شان تو بلخ کے کتوں کو بھی حاصل ہے. جس تو آپ زہد سمجھ رہے ہیں، یہ شان زہد کی تو بلخ کے کتوں کو بھی حاصل ہے کہ ان کو اگر مل جائے تو شکر کرتے ہیں مالک کا، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. یہ کیا زہد ہوا؟ ہمارے بلخ کے اندر تو زہد اسے کہتے ہیں کہ نہ ملے تو صبر کرے، مل جائے تو اوروں کو دے. زہد اسے کہتے ہیں کہ نہ ملے تو صبر کریں، مل جائے تو اوروں کو دے. کیا زہد ہوا، کیا زہد. حقیقت ہم اسی پر خوش ہیں، مل جائے تو شکر کر لیا، نہ ملا تو صبر کر لیا. اس بلخ کے نوجوان نے ہماری زہد کی حقیقت کھول دی. یہ تو بلخ کے کتوں کو بھی یہ شان حاصل ہے، انہیں مل جائے تو شکر کرتے ہیں، پاؤں چاٹتے دو ملاتے ہیں مالک، نہ ملے تو صبر کر کے بیٹھے. چپ رہے تا موتی ملسن صبر کریں تا ہیرے. بابا بلے شاہ کہتا ہے چپ رہے تا موتی ملسن صبر کریں تا ہیرے، پاگلا مانگو روڑا پاویں نہ موتی نہ ہیرے. کیا دو. تو خیر تو پانی کا عنصر جب غالب آتا تو حرص ظاہر ہوتی ہے. اس حرص کو توڑنے کے لیے حج کا حکم دے دیا. حج سے زہد ظاہر ہوتا ہے. زہد حرص جب ٹکراتا ہے تو قناعت کی دولت عطا ہوتی ہے. اور جب ہوا کے عنصر کا غلبہ انسان کی طبیعت میں ہوتا تو اس میں ریا پیدا ہوتی. جیسے ہوا ادھر سے ادھر پھیل جانا چاہتی، ایک جگہ ٹکتی نہیں، یہاں تک کہ غبارے میں اگر بھر دو تو پھر بھی ٹکتی نہیں، غبارے کو لے کے دوڑتی، کبھی اوپر دوڑتی کبھی نیچے دوڑتی، ٹکتی نہیں ایک جگہ. تو ریا کا جب ہوا کا غلبہ ہوتا تو انسان میں ریا ظاہر ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ریا کو توڑنے کے لیے روزے کا حکم دے دیا. اور روزے کے اندر ایسا اخفا رکھا ہے کہ روزے دار اپنے روزے داری کو ظاہر کرنا بھی چاہے تو ظاہر نہیں کر سکتا.
اس کا ایسا سراپا اللہ نے رکھا کہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. روزے دار کہہ دے میں روزے دار نہیں ہوں تو آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. بے روزے دار کہہ دے میں روزے دار ہوں، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے یار میں نے تجھے ابھی کھاتے دیکھا تھا، کیا کہ وہ تو میں بھولے سے کھا رہا تھا، نسیان ہو گیا تھا، آپ کیا کریں گے؟ ہاں بھائی نسیان سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. ایسی مخفی بات ہے. تو روزے کا اخفاء اور ہوا کی ریا، جب اخفاء اور ریا جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک تیسری قوت حاصل ہوتی ہے جس کو اخلاص کہتے ہیں. اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو یہ بھی مطلوب نہیں ہے کہ ہر ایک کو اپنی نیکیاں جتاتے پھرو، اور اللہ کو یہ بھی مطلوب نہیں ہے کہ ہر وقت کونے خدروں کے اندر اور غاروں اور کونوں کے اندر چھپ کے عبادت کرتے پھرو، یہ بھی مطلوب نہیں ہے. بلکہ جب یہ دونوں متخالف قوتیں ٹکراتی ہیں تو اخلاص پیدا ہو جاتا ہے. بس یہ کہہ دیا کہ مطلوب اخلاص ہے، بھلے تو مجمع کے اندر اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو، بھلے اب تنہائی کے اندر کھڑا ہو، بس مطلوب اخلاص ہے، تو اس سے ریاکاری نہیں ہوگی، اخلاص کی دولت تجھے مل جائے گی. کیونکہ یہ بھی تو مطلوب نہیں کہ آپ چھپ چھپ کے باتیں کریں، مطلوب یہ کہ اخلاص سے کریں، بھلے چھپ کے کریں بھلے ظاہر ہو کے کریں. ایک شخص نے اپنے مرشد سے کہا کہ میں چھپ چھپ کی عبادت کرتا تھا، میری عبادت فلاں پہ ظاہر ہو گئی، اس کے بعد سے صدمے کا شکار. اس مرشد نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مقصود تو اخلاص ہے. اگر اخلاص سے اگر تو چھپ کے عبادت کرتا تھا، اگر ظاہر ہو گئی تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ اگر تجھے دیکھ تو وہ بھی عبادت کرنے لگا تو اس کا اجر بھی اللہ تجھے عطا فرمائے. تجھے خود ریاکاری کی نیت نہیں کرنی، تجھے خود ریاکاری کی نیت نہیں کرنی. تو یہ نیت کرے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں، نہیں. تیری نیت ہو کہ اللہ میں ہوں اور تو ہے، اور اللہ اکبر کر کے اللہ کے سامنے ذکر کرتے تھے. تو دیکھو ہوا کے ذریعے سے جو ریا کا غلبہ ہوتا تھا وہ روزے کی اخفاء سے توڑا. جب یہ دونوں ٹکرائے ہیں تو اخلاص کی دولت عطا ہو. اور مٹی کا جب غلبہ ہوتا تو انسان کے اندر بخل پیدا ہوتا، انسان بخیل ہو جاتا ہے، ہر چیز سمیٹنا چاہتا ہے، آگے دینا نہیں چاہتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بخل کو توڑنے کے لیے، مٹی کے بخل کے غلبے کو توڑنے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دے دیا کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے جب یہ مال نکالے گا تو اس کا بخل ٹوٹے گا، اور زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کے اندر عطا کا مادہ پیدا ہوتا ہے، ہر ایک کو عطا کرتا دیتا. جب زکوٰۃ کا، جب ہوا کا، مٹی کا بخل اور زکوٰۃ کا جو یہ عطا آپس میں ٹکراتا ہے، ایک تیسری قوت پیدا ہوتی ہے جس کو سخا کہتے ہیں. سخاوت پیدا ہوتی ہے، اور سخاوت کا مطلب یہ کہ جہاں دینے کا موقع تو پیچھے نہیں ہٹتا، اور جہاں دینے کا موقع نہیں تو آگے نہیں بڑھتا. اسراف اور تبذیر سے خالی ہو جاتا ہے. جہاں اسراف ہے تو آگے نہیں بڑھتا، جہاں تبذیر ہے تو آگے نہیں بڑھتا، اور جہاں دینے کا موقع تو پیچھے نہیں ہٹتا. یہ سخا کا مادہ اس میں پیدا ہوتا ہے. اس لیے اسراف کہتے ہیں کہ جائز جگہ پر ضرور سے زیادہ خرچ کرنا، اس کو اسراف کہتے ہیں. یہ اسراف بھی جائز نہیں. اور تبذیر کسے کہتے ہیں؟ ناجائز جگہ میں ضرور سے زیادہ خرچ کرنا، اس کو تبذیر کہتے ہیں. اس لیے تبذیر جو زیادہ سنگین ہے. قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اس لیے کہ تبذیر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں، کہ حرام اور ناجائز جگہ پر وہ زیادہ ضرور سے زیادہ خرچ کرتا ہے، وہ تبذیر. تو دیکھیے مٹی کے بخل کو توڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس زکوٰۃ کے عطا سے. جب عطا اور یہ بخل آپس میں ٹکرائے تو سخا پیدا ہوا، سخاوت. اور سخاوت یہ وہ باطنی خصلت جمیلہ ہے کہ جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو گویا کہ عبادات کے ذریعے سے اس کے اندر چار خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. اس میں تواضع پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر قناعت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر سخا پیدا ہو جاتا ہے. یہ خصائل اربع یہ جب اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر یہ عادل بھی سب سے بہترین بنتا ہے، حاکم بھی بہترین بنتا ہے، محکوم بھی بہترین بنتا ہے. تعمیر کائنات کا جو منصب انسان کو دیا ہے تو تعمیر کائنات کے منصب کا صحیح حق ادا کرنے والا بن جاتا ہے. کیونکہ اگر یہ عبادت نہ کرے تو پھر تعمیر کائنات کی نیابت و خلافت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر عبادتوں کو حکم دیا تاکہ تعمیر کائنات کا جو منصب ہے اس کو وہ صحیح طریقے سے ادا کرے گا. کیونکہ یہ متکبر بادشاہ نہیں ہوگا، یہ متواضع بادشاہ ہوگا، یہ حریص بادشاہ نہیں ہوگا، یہ قانے بادشاہ ہوگا، یہ بخیل بادشاہ نہیں ہوگا، یہ سخی بادشاہ ہوگا. اور
یہ ریاکار بادشاہ نہیں ہوگا کہ تصویریں کھچوا کھچوا کے لوگوں کو دکھائے کہ میں نے غریبوں میں اتنا بانٹ دیا، لیکن یہ اخلاص والا بادشاہ ہوگا۔ جب حکمران کے اندر یہ اوصاف اربع پیدا ہو جائیں گے، عوام کے اندر اوصاف اربع پیدا ہو جائیں گے، تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ یہ انسان کسی جگہ بیمار دکھائے گا، نہ نفس کا شکار ہوگا نہ ابلیس کا شکار ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے منصب کے مطابق صحیح منزل کو پا لے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عبادتیں لازم، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت نہیں۔ اور یہ زمانہ تو حج کا زمانہ ہے، اور حج کی عبادت پر میں نے غور کیا کہ حج کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کی پوری عبادت کی تشکیل ایک بچے کی وجہ سے دی۔ ایک بچے کی زندگی کے گرد پوری عبادت حج کی گھوم رہی۔ بچوں کی دیکھو اللہ کی نظر میں کتنی بڑی قیمت ہے۔ یہ پوری حج کی عبادت ایک بچے کی زندگی کے گرد گھوم رہی ہے۔ بلکہ مکہ معظمہ کا وہ شہر کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر بنایا، مرکزی بیت اللہ کا کو متعین کیا ہے، اس شہر کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بچے کی وجہ سے آباد کیا۔ تاریخی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، ان کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے ہاں اولاد ہوئی، اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوئے، تو حضرت سارہ کو ایک فطری رقابت ہوئی، ان کو ایک صدمہ اور دکھ پہنچا، اور کہا کہ ابراہیم اب اس کی اولاد تو ہو گئی ہے، لیکن اب تم اس کو مجھ سے دور لے، اب مجھے دیکھ دیکھ کے جو ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، ایذا ہوتی ہے، میں نہیں چاہتی کہ ایسی کو مجھ سے حرکت ہو جائے کہ جو اس کے حق کو پامال کے اس کو یہاں سے دور لے۔ اللہ نے کہا کہ میرے خلیل اس بچے کو لے کر مکہ معظمہ پہنچ گیا، عربستان کے شہر کے اندر پہنچ گیا۔ جو روایات میں آتا ہے، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بار قرآن میں نقل کیا ہے کہ جبرائیل صلاۃ والسلام براق کے ذریعے سے عراق سے مکہ مکرمہ لے کر آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلاۃ اللہ، ان کی بیوی ہاجرہ ساتھ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ساتھ۔ پہلے تو بچہ اتنی بڑی عمر میں دیا، اتنی بڑی عمر میں بچہ عطا کیا، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اس کو آپ وہاں چھوڑا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا عالم ہوگا آزمائش کا۔ مکہ میں چھوڑ دیا، بے آب ہو گیا ٹھنڈا۔ اب جب چھوڑ کے چلنے لگے تو ہاجرہ دوڑی، ابراہیم ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ خاموش چلے جا۔ پھر پوچھے ابراہیم تو کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ یہ تو جنگل گیا تھا۔ کوئی جواب۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھتی ہے، کوئی جواب نہیں۔ چوتھی مرتبہ پھر پوچھا کہ کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے، کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کیا تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تو ہمیں یہاں چھوڑ دے؟ اتنا فرمایا کہ نام، جی ہاں۔ آپ اس کیفیت کا تصور کریں کہ ابراہیم کا سینہ دکھ اور صدمے سے جدائی کی فرقت کے صدمے سے کتنا بھرا ہوا ہوگا۔ زبان سے اتنا ہی نکلا کہ نام، ہاں، اور اتنا کہنا تھا کہ ہاجرہ رک گئی۔ کہا کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر اللہ اپنی امانتوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ جا ابراہیم، اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اب رب ابراہیم ہمیں سنبھالے گا۔ جو توشہ ساتھ تھا 2-3 دن کا پورا ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں۔ چھاتیوں میں دودھ نہیں اترا، بچہ تڑپ رہا ہے، بلبلا رہا۔ دوڑی ہیں صفا مروہ کی طرف تاکہ کسی شخص کو آواز لگائیں۔ صفا کو دوڑتی ہے، مروہ کو دوڑتی ہیں، اور پہاڑی پہ چڑھ کے کسی کو دیکھتی ہے، پھر نیچے آ کے دیکھتی ہے بچے کو، اور ادھر بچہ روتا ہے تو اس کی ایڑیاں جب زمین پر رگڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس ایڑیوں کی برکت سے جبرائیل کو بھیج دیا کہ جس جگہ پر بے اسماعیل کی ایڑیاں لگ رہی ہیں اور اپنا پر مار کے چشمہ پیدا کر دے، پر مارا چشمہ پھوٹنے لگا۔ یہ آب زمزم اس بچے کی وجہ سے اللہ نے انسانیت کو عطا کی۔ اور یہ صفا مروہ میں جب دوڑ رہی ہیں، کبھی صفا کی پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، کبھی مروہ کی پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، اور دوڑ کے پھر آگے بچے کو بھی دیکھتی ہیں، تو یہ جو ان کا دوڑنا اور بھاگنا تھا صفا مروہ کے درمیان، اس بچے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حج کے مناسک کی حصہ بنا دیا کہ صفا مروہ تمہاری حج کے رکن کا حصہ۔ اس کے بعد ابراہیم جب تشریف لاتے ہیں، ارے اسماعیل ذبیح اللہ 8-10 سال کی جب عمر ہو گئی ہے تو خواب آتا ہے کہ ابراہیم اس کو ذبح کر دے۔ تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں، ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں،
تو جمرات شیطان نے ایک جگہ وسوسہ ڈالا کہ خواب کو دیکھ کے تو بچے کو ذبح کر رہا ہے. یہ خواب تھا، کوئی حقیقت تو نہیں تھی. اور وہاں بھی نقطہ سوچئے کہ اللہ نے خواب میں حکم دیا، وہی نازل نہیں کی. وہی بھی تو نازل کر سکتے تھے کہ ابراہیم بچے کو ذبح کر دے. اس لیے نہیں کیا کہ یہ بھی امتحان عشق تھا. یہ بھی امتحان عشق تھا. اگر وہی نازل کر دیتے تو کوئی آپشن نہ رہتا، کوئی آپشن نہ رہتا. وہی سوچتے وہی آ گئی، اب تو کرنا ہی. اندر کا چھپا عشق پتہ نہ چلتا کہ ابراہیم کا عشق سچا ہے یا پکا ہے یا کچا ہے، کیسا عشق ہے. اللہ نے خواب میں ظاہر کیا تاکہ اس کے اندر دونوں آپشن رہیں کہ یار خواب میں چلو چھوڑو. جیسے ہمیں کبھی خواب آ جائے، کوئی خواب میں کوئی صحیح اچھا خواب آ بھی جائے، اول تو خواب ساری ایسے ہی آتے. کبھی اچھا آ بھی جائے تو کہتے یار خواب تھا، کوئی ضروری تو نہیں ہے، ضرورت نہیں. تو وہاں یہ آپشن تھا، کہا کہ نہیں خواب اللہ نہیں ہے. تو وہاں انہوں نے اپنے سچے عشق کو ظاہر کیا ذبح کرنے کے لیے. شیطان نے وسوسہ ڈالا، کنکریاں ماری. دوسری جگہ وسوسہ ڈالا، کنکریاں ماری. تیسری جگہ وسوسہ ڈالا، کنکریاں ماری. 3 جگہ پر کنکریاں ماری تو جمرات ثلاثہ، جمرہ عقبہ، جمرہ صغرا، جمرہ وسطیٰ، 3 جگہوں پر شیطان کو کنکریاں مارنا حج کا حصہ بنا اس بچے کی وجہ سے. پھر اس بچے کو آگے لے کے جاتے ہیں، ذبح کرنے کے لیے چھری پھیرتے ہیں، چھری پھیرتے اس بچے کے گلے پر. اس بچے نے بھی کہا کہ ابا جان جو حکم دے دیا گیا کر گزری ہے. جو پوچھا تھا کہ تیری کیا رائے، میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے. تو بچے نے بھی کہا ففل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ہوا کر ڈالیے، میری پرواہ نہ کیجیے. انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میری طرف سے کوئی ہائے واویلا نہیں ہوگا. یہاں تک خود تجویز دی کہ ابا جان آپ میرا چہرہ اوپر نہ رکھیے، اپنی آنکھوں بھی پٹی باندھ دیجیے، میری آنکھوں بھی پٹی باندھ دیجیے، اور میرے ماتھے کو الٹا زمین کی طرف کر دیجیے. یہ نہ ہو کہ میرا معصوم چہرہ دیکھ کر چھری نہ چل پائے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ماتھا الٹا کر کے ذبح کرنا اور آنکھوں پہ پٹی دونوں نے باندھی. کہا کہ ابا جان کے میں آپ کا چہرہ دیکھوں تو میرا دل ڈول جائے، کہیں آپ میرا چہرہ دیکھیں تو آپ متزلزل نہ ہو جائیں، آپ چہرہ نیچے کریں. کیا لوگ تھے. اب چھری گلے پر رکھ کے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا، بچہ پکارا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس یہ کہنا تھا. عالم ربانی کے اندر ایک پورا ایک جوش آ گیا. اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا جبرائیل یہ جنت سے دمبا لے کر چلا جا، ابراہیم کی چھری کے نیچے اس دمبے کو رکھ دے، اور خبردار چھری اگر تو نے اسماعیل کے ایک بال کو بھی کر دیا. یہ کہہ کے جبرائیل دوڑے ہیں وہاں سے دمبا لے کے. جب یہ دونوں حضرات یہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اسماعیل کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جبرائیل دوڑے دمبا رکھا، کہا کہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیرات پوری ہو گئی، ادھر جذبہ ہو گیا. ابراہیم نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ یہ تو دمبا پڑا ہے، ادھر دیکھا اسماعیل مسکرا رہے ہیں. کہا کہ ابا جان آپ کامیاب ہو. اور قرآن نے کہہ دیا ابراہیم تو امتحان میں کامیاب ہو، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا. تو یہ تکبیرات جو اس موقع پہ ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، یہ 3 نفوس قدسیہ کے الفاظ ہیں. پہلے الفاظ ابراہیم خلیل اللہ کے ہیں، ان کی خلت کا اظہار اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس لیے جانور ذبح کرتے ہوئے سنت کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت نہیں ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، بقرہ ذبح کر رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جائز نہیں ہے، مکروہ لکھا علماء نے. کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو اللہ کی رحمت کا مضمون ہے، رحمان میں رحمانیت کا مضمون، رحیم میں رحیمیت کا مضمون. اور آپ عمل قہر کر رہے ہیں، آپ جانور کی جان لے رہے ہیں، اس کا گلا کاٹ رہے ہیں. عمل آپ کا قہر والا اور الفاظ آ کے اللہ کی رحمت والے آپس میں میچ نہیں کرتا. اس لیے شریعت نے کہا یہ الفاظ بیان کرنا خلاف سنت. ہاں تم کو بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی اور تکبیر کو بیان کرو، اس بڑائی اور تکبیر کے ساتھ تم اللہ کی یہ دی ہوئی اس دولت کو ذبح کرو. اس لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں. تو رحمان الرحیم میں تو رحمت کا مضمون، اور رحمت کا مضمون ہو. اور یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے لکھا کہ سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نہیں ہے. قرآن کریم میں سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں ہے
کہ سورۃ توبہ کا مضمون اللہ کے قہر اور غضب سے شروع ہوتا ہے. مضمون اللہ کے قہر اور غضب سے شروع ہوتا ہے اور وہاں اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں تو مضمون آپس میں میچ نہیں کرتے. اس لیے اللہ نے وہاں پر اپنے رحمت کا ذکر ہی نہیں کیا. اپنے قہر کفار و مشرکین پر اپنے قہر کے مضمون کے ذکر کے براۃ من اللہ، براۃ من اللہ کے مضمون سے ذکر، اس لیے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نفوس قدسیہ یہ تین حضرات کے یہ کلمات مقدسہ ہیں جس سے یہ تکبیرات تشریف بنی ہیں. اس لیے یہ حکم ہے شریعت کا کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک آپ کو تکبیرات تشریق پڑھنی. مردوں کے لیے فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا سنت. کہ جیسے اسلام پھیرے تو بلند آواز سے کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو 3 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا سنت. اور یہ مرد عورت دونوں پر واجب ہے. عورتیں گھروں کے اندر آہستہ آواز سے 1 مرتبہ پڑھے واجب، 3 مرتبہ پڑھے سنت. مرد جو وہ اکیلے نماز پڑھے، جماعت سے نماز پڑھے، مسجد میں نماز پڑھے، گھر میں نماز پڑھے، کسی حال میں بھی ہو وہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب. یہ تصریح میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسجد میں امام کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہیں تبھی پڑھتے ہیں یہ تکبیر. جب وہ اکیلے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ تکبیر نہیں پڑھتے. وہ سوچتے ہیں امام کے ساتھ ہی پڑھ. نہیں، آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو جیسے آپ اپنی فرض نماز کا سلام پھیریں آپ اپنے بلند آواز سے پڑھیں. شرمانے کی ضرورت نہیں. ہمیں کسی بات میں شرم نہیں آتی. شرم آتی تو اللہ کے دین میں شرم آتی. یار لوگ کیا کہیں گے، یار بڑا اللہ کا ولی بن رہا ہے. آپ فکر نہ کریں، آپ کو کوئی ولی نہیں سمجھتا. آپ کو یہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو کوئی اللہ کا ولی سمجھتا ہے. آپ لوگوں کے نظریات تو پوچھیں کہ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں بھائی، پھر تمہیں بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھتے ہیں. آپ اس خوش فہمی میں کیوں رہتے ہیں کہ میں اونچا پڑھوں گا اللہ اکبر، لوگ کہیں یار یہ بزرگ بن رہا ہے. نہیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی بزرگ نہیں سمجھتا، لیکن آپ شریعت کا حکم پورا کریں. گھر میں آپ نماز پڑھیں بلند آواز سے پڑھیں. بچوں کی بھی تربیت ہوگی. بچے جب پڑھیں بچوں کی تربیت کے لیے ان کو کہیں کہ سلام پھیرتے بیٹا 3 دفعہ بلند آواز سے پڑھو. بیٹی ہے تو انہیں کہا آہستہ آواز سے 3 مرتبہ پڑھو. تو دیکھیے اس بچے کی وجہ سے جو تکبیرات تشریق اللہ نے انسانیت کو عطا کی ہیں، آج تک کی انسانیت کے لیے اس کو عبادت کا حصہ بنا دیا. ایک اس بچے کی وجہ سے حج کی کتنی بڑی عبادت اللہ تبارک و تعالی نے تشکیل دی. اور حج کی عبادت یہ ساری اسلام کی عبادتوں کا مجموعہ ہے. اس لیے کہ عبادتیں 2 طرح کی ہیں، ایک بدنی عبادتیں اور ایک مالی عبادتیں. بدنی اور مالی باتیں ہیں. نماز روزہ بدنی عبادتیں انسان کی بدن کی قوت کی بنیاد پر ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، وہاں مال دیا جاتا ہے. اور حج کو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کا مجموعہ بنا دیا. یہ بدنی عبادت بھی انسان کی قوت صرف ہوتی ہے اور یہ مالی عبادت بھی انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے. تو حج یہ ساری عبادتوں کا مجموعہ. اسی وجہ سے جب یہ حج کر کے آتا ہے، جو حج اس بچے کی وجہ سے تشکیل دیا گیا، اس بچے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حج کی اتنی بڑی عبادت کو پوری انسانیت کے لیے لاگو کر دیا. اسی عبادت کے اندر یہ شان رکھی، جب وہ بندہ اس پوری عبادت کو ادا کر کے گھر کی طرف واپس لوٹتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بچہ بنا کر لوٹاتا ہے. کہ آج راجا کا یوم ولد تم، آج تو اپنے گھر کی طرف ایسے لوٹ رہا ہے جیسے تیری ماں نے آج جنا. بچہ بنا دیا جیسے بچے کے اوپر کوئی گناہ نہیں. آج تجھے ہمیں جس بچے کی یاد میں ہم یہ حج تشکیل دیا تھا، آج ہم اس بچے کی طرح معصوم بنا کے تجھے واپس لوٹا. کتنی بڑی دولت. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ بڑا جب اس بچے کی وجہ سے تشکیل ہونے والی عبادت کو ادا کرتا ہے، اس کا ایک درجے میں منصب بچے سے بھی بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہ بچے کے نامہ اعمال میں نہ تو گناہ ہے اور نہ نیکیاں ہیں. گناہ اور نیکیاں کچھ بھی نہیں. لیکن حاجی جب واپس لوٹتا ہے تو حاجی کے نامہ اعمال میں گناہ تو بالکل نہیں ہے. وہ سفر تو بچے کی زندگی کی طرح ہو جاتا ہے لیکن نیکیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. نیکیاں ڈھیروں کے ڈھیر لے کے آتا ہے. تو نیکیوں میں یہ بچے سے بھی بڑھ جاتا ہے.
اسی کو حاجی کا یہ مقام ہوتا ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے وہ مقبول دعا ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے حاجی سے دعا کرا دو, جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے گی. اس لیے کہ اللہ نے اس کو نہلا دھلا کے بچے کی طرح معصوم بنا کے بھیج دیا, جو مانگے گا قبول ہو جائے. اس لیے تو سنت ہے کہ آپ سفر سے واپس آئیں تو محلے کی مسجد میں آئیں, وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں اگر نفل پڑھنے کا موقع ہو. وہاں احباب دوست احباب آپ سے ملے, وہاں ان سب کے لیے دعائیں کر کے اب آپ گھر جائیں مسجدوں میں, تاکہ لوگوں سے ملاقات بھی ہو جائے اور سب کے لیے دعا بھی کریں. ایئرپورٹ پہ ملا تو وہیں ایئرپورٹ پہ دعا کرو یا دعا کرو. اس لیے کہ گھر گیا تو پھر گر گیا, پھر بچہ نہیں رہے گا, بڑا ہونا شروع ہو جائے گا, پھر اس کا نام داغدار ہونا شروع ہو جائے گا. پہلے پہلے منگوا لو اسے جو تمہارا, بعد میں کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو دیکھیے بچہ بنا کے اللہ لوٹاتے. حج کو دیکھو کیسی بات ہے, اور ساری عبادتوں کا مجموعہ اللہ تبارک و تعالی حج کی بات. اور جو حج پہ نہیں جا سکے, غیر حاجی اپنے مقام پہ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے قربانی کا حکم دے دیا کہ میاں وہ تو فزیکلی اپنی خواہشات کی قربانیاں دے رہے ہیں. انہوں نے اپنے کپڑے لتے بھی اتار دیے ہیں, 2 چادر لپیٹ کے جا رہے ہیں, خوشبو لگانا چھوڑ دی, کنگھی کرنا چھوڑ دی, پراگندہ عاشق بن کے چلے گئے. انہوں نے اپنے اندر کی خواہشات کے حیوان کو ذبح کر دیا, فزیکلی بھی ساری خواہشیں توڑ دی, اور انہوں نے انٹرنیشنلی بھی ساری خواہشیں چھوڑ دی ہیں. لیکن تم کم سے کم یہ کرو کہ تم جانور ذبح کرو اپنے مقام پر, اور یہ تصور باندھ لو یا اللہ جیسے آج ہم اس جانور کو ذبح کر رہے ہیں, اسی طریقے سے ایک اندر ہمارے حیوان ہے جس کی بہیمیت کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں. اے اللہ آج تیرے نام پہ ہم نے اپنے اندر کا جانور ذبح کر, جیسے یہ جانور ذبح ہوا پڑا ہے, اس کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتی نہیں ہیں, اس کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں, اس کی زبان ہے لیکن بولتی نہیں ہے, اس کے ہاتھ پیر لیکن چلتے نہیں. یا اللہ آج تیرے نام پہ ہم نے اپنے اندر کا جو حیوان ہے وہ بھی ذبح کر دیا. اب اس کی آنکھیں تو ہیں لیکن اب گناہ کو دیکھیں گی نہیں, اس کے کان تو ہیں اب وہ گناہ کو سنیں گی نہیں, اس کی زبان تو ہے لیکن اب وہ گناہ صادر نہیں کرے گی, اس کی ناک تو ہے لیکن گناہ کی طرف نہیں بڑھے گی, اس کے ہاتھ پیر تو ہے لیکن گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھائیں گے. یا اللہ آج ہم اسی جذبے سے اس جانوروں کو ذبح کر کے اصل میں اندر کی خواہش کو جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. جب بندہ یہ جذبہ شو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جذبے کی قدر یہ کرتے ہیں کہ اس جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اس کو قبول کر لیں, اور فرماتے ہیں کہ یہ جانور جو ذبح کیا ہے, اس جانور کی کھال پر جو بال ہیں, اے ذبح کرنے والے تیرے اس جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں تجھے ایک نیکی عطا کر دے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ بکرے پہ تو بال ہوتے ہیں, گائے پہ بال ہوتے ہیں, تو فمصوف یہ اون والے جو جانور ہیں, بھیڑ, دمبا, چھترا, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس کی ایک ایک لٹ کے بارے میں ہوگا یا اس کے لٹ کے اندر ریشے بھی تو ہیں, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا بالکل شارد من الصوف حسرا, فرمایا کہ اس کی پوری لٹ ایک شمار نہیں ہوگی, اس لٹ میں جتنے ریشے ہیں ہر ریشے کے بدلے میں ایک نیکی عطا کی جائے. اس سے تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں یہ دمبے چھترے ذبح کرنے کا بڑا اہتمام تھا, خاص طور پہ وہ چکی والا دمبا. وہ پتہ کیوں ڈھونڈتے تھے؟ ایک تو اس کا گوشت نفیس, ایک اس کا ذبح کرنا مصنون, اور تیسرا اس کے اوپر بال زیادہ ہے, بدن کے ساتھ چکی کے اوپر بھی بال ہے, وہ پوری اون ہے, اس کی کتنی نیکیاں ہیں, لہٰذا زیادہ نیکیوں کے جذبے کے تحت وہ دمبا ذبح ہو رہا ہے. اللہ کی عنایت دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جذبے کو کیسے قبول کرتے ہیں. اس سے میرے دوستوں بزرگوں, یہ عبادات ہم پر اسی لاگو کی گئی ہیں تاکہ ہم حاکم بنے تو اچھے حاکم بنے, ہم محکوم بنے تو اچھے محکوم بنے, ہم انسان بنے تو شاندار انسان بنے, ہم مومن بنے تو شاندار مومن بنے. ورنہ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں, ہماری عبادتیں اگر نہیں کریں گے تو عبادت کرنے والے اللہ کے پاس بہت. شاہ متوکل رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں بیٹھے ہیں, لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں, ہاتھ پہ غیبی سے آواز آتی لا لبیک, تیری لبیک قبول نہیں ہے. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, فاقہ ہے اور یہ لبیک لبیک. تو خادم پیچھے سے بولا حضرت سامنے سے تو منظوری ہو نہیں رہی, لا لبیک, وہاں سے تو رد کیا جا رہا ہے لبیک, آپ کب تک پکارتے رہیں گے؟ تو شاہ متوکل رحمۃ اللہ فرمایا کہ میاں میرے پاس تو پکارنے کے لیے ایک ہی دروازہ ہے,
میرے پاس تو پکارنے کے لیے ایک ہی دروازہ ہے، لیکن اس دروازے والے کے پاس پکارنے والے اور بہت ہیں۔ اگر میں نہیں پکاروں گا تو اس کو پکارنے والے کھٹکھٹانے والے بہت ہیں، لیکن میرے پاس یہ ایک ہی در ہے، میں تو اس کو کھٹکھٹاتا رہوں گا، وہ قبول کرے نہ کرے، کبھی تو یہ سخی داتا دروازہ کھول کے معافی کی خراج ڈالے گا۔ بھائی یہ کہنا تھا تو چاندی کی ٹڈیاں برسنے لگی، چاندی برسنے لگی، دیر لگ گئی۔ تو حضرت نے پیچھے خادم سے کہا کہ میاں لے اٹھا لے جس کا تجھے انتظار تھا، بڑا بے قرار ہو رہا تھا۔ اس لیے کہ اللہ تو عاشقوں کے امتحان لیتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ کتنی سچی محبت ہے۔ ویسے نعرے لگا رہا ہے یہ دودھ والا مجنون ہے یا واقعی خون والا مجنون، اللہ بھی امتحان لیتے ہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ عبادات یہ امتحان عشق ہے، یہ ہمارے عشق کا امتحان ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب اس امتحان عشق میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں فلاح عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔